کہ اللہ اونلی کریٹس ایول وین اے گریٹر گڈ کمز آؤٹ آف اٹ. بالکل یعنی اللہ سبحانہ و بالکل ایسے تعالیٰ کے ایول کریٹ کرنے کے پیچھے بھی ڈیوائن وزڈم ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نو پیور ایول ایگزسٹ ان اللہ's کریشن, ایوری ایول لیڈس ٹو وزڈم بالکل بینیفٹ ایسے اور پریونٹس اے گریٹر ایول. کسی بھی اللہ کی تخلیق میں وہ شر نہیں ہے, کیونکہ اللہ اچھے ہیں. اللہ از گڈ. when we say اللہ از گڈ, تو اللہ کے ایول بنانے کے اندر بھی ایک گڈنس ہے کہ اللہ کی مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی, اور اللہ نے وہ سب چیز تخلیق بھی کی ہے, اور اللہ کو چونکہ علم بھی تھا اللہ نے لکھ بھی دی ہے. دیکھیں تقدیر پہ اصل ایمان ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ تقدیر کی ڈیپتھس کو آپ سمجھ بھی سکیں, یہ بہت ضروری بات ہے. بس انسان کو جب فیل ہونا کہ یار پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ اپنے آپ کو ریلائز کرائے اللہ منصف ہے, انصاف کرنے والے ہیں. اللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میری چیز میں اختیار میں نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا. کہ جو بھی اچھی چیز تمہاری طرف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن جو بھی سیئت ان کوئی ایول تمہاری طرف آیا وہ کہاں سے ہے؟ فمن نفسک, وہ تمہارے اپنی طرف سے. اور نہیں سے اچھا میں ایک اور اگر مغیرہ بھی مثال دوں, کچھ ایسی مثالیں جی میں نے پلیز. بنائی بھی ہیں, نکالی جی بھی ہیں, بالکل. کہ سپوز جی پی ایس سسٹم ہے, دا کریٹر آف دا جی پی ایس نوز آل دا پاسبل روٹس. ٹھیک ہے, آپ ایک اسپیسیفک روٹ چوز کرتے ہیں تو سسٹم ایڈجسٹ کرتا ہے اس روٹ کے مطابق اینڈ ریکارڈز بیسڈ آن یور چوائس. جی بٹ دا کریٹر نوز آل دا پاسبل روٹ یو کین ٹیک. چوائس ریئل ہے بٹ دا سسٹم از فلی اویئر. کین وی سے دیٹ جیسے جی پی ایس ہے, وغیرہ میپ ہے, بالکل. اس میپ کے سارے رستے, سارے پاسبل چوائسز جو ہے وہ اس میپ کے کریٹر کو آلریڈی پتہ ہے. اب ود ان دا میپ جو بندہ چل رہا ہے یا چوائس لے رہا ہے, اس کے پرسپیکٹو سے وہ چوائس ہی لے کر چل رہا ہے, ایسے ہی رائٹ. اب وہ لیٹ سے اور وہ چوائس ہے, رائٹ جانے کے بجائے لیفٹ جاتا ہے, وہ بھی کریٹر کو آلریڈی ایسے ہی وہ چوائس ہے, لیکن وہ دیکھیں نا وہ ان میپس کے وہ ان روٹ سے باہر نہیں نکل سکتا. بالکل. یعنی اگر اس نے اسلام آباد جانا ہے اور صحیح. اسلام آباد جا رہا ہے تو اس کے رستے 2-3 ہی ہیں, ان 2-3 رستوں میں ہی وہ رہ سکتا ہے, اور وہ جو آپریٹ کر رہا ہے وہ اسی ہی آپریشن فریم آف ورک کے اندر ہی آپریٹ کر رہا ہے, اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یعنی ان ادر ورڈز ایک بات سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی, اور اللہ نے وہ سب چیز تخلیق بھی کی ہے, اور اللہ کو چونکہ علم بھی تھا اللہ نے لکھ بھی دی ہے. کہنے کا مطلب یہ چاروں ایسپیکٹ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا, ارکان تقدیر, وہ 4 ہیں. جیسے آپ نے ذکر کی شروع میں کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نالج, اللہ تعالیٰ کا لکھنا, اللہ تعالیٰ کی مشیت, اور اللہ تعالیٰ کا خلق, یعنی اللہ نے کریٹ کیا ہے, وہ خالق ہے. یہ 4 فیکٹر جو بندہ. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات علی بھائی جو بہت زیادہ ہے, دیکھیں تقدیر پہ اصل ایمان ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ تقدیر کی ڈیپتھس کو آپ سمجھ بھی سکیں, یہ بہت ضروری بات ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلطی بھی کھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تقدیر سمجھ نہیں آئی, اور اس کی وجہ سے پھر وہ مایوس بھی ہوتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو بلیم بھی کرتے ہیں. اللہ معاف کرے, کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے ان کا. تو اس موقع کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کے انصاف منصف ہونے کی جو صفت ہے اس پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہ چیزیں سمجھ آ جائیں. دیکھیں اللہ کی مشیت, اللہ کی قدر, اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے نا, کہ اللہ کا کنٹرول کتنا میرے اوپر. اس کنٹرول کی ایک سبجیکٹیوٹی کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ اسیس کر سکتا ہوں. یعنی میرا ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے جس کی بیسس کے اوپر میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ میجر کر سکتا ہوں, گیج کر سکتا ہوں کہ اچھا کتنی میرے اندر لمیٹیشن ہے, ایک سبجیکٹیو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دماغ, مثال کے طور پہ میرے دماغ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں, مثال کے طور پہ بہت سے ایسے پروسیسز چل رہے ہیں جو بظاہر میرا جسم کر رہا ہے لیکن وہ میرے اختیار میں. ہارٹ بیٹ مجھے بتائیں میں کس طریقے سے کر رہا ہوں, میرا دماغ وہ کام کر رہا ہے لیکن میرے اختیار میں ہے. سبجیکٹیولی آپ اپنے آپ سے پوچھیں نہیں ہے, ہاں سائنٹیفکلی بایولوجیکلی آپ کے اختیار میں, ٹھیک ہے نا. ایک قسم کا میری باڈی کر رہی ہے نا, میری یہ جو موومنٹس ہیں, مسل موومنٹس وغیرہ, یہ ساری ان کے پیچھے کیا ہے, وہ نیورونس کس طریقے سے کام کرتے ہیں, کیمیکل نیٹ ورکس, اس میں بھی انسان کے پاس لمیٹیشن ہے. ایون دو اپیرنٹلی اٹ اپیئرس ٹو بی کہ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ, ٹھیک ہے نا, اس پورے سسٹم کو رن کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو ایسے موقع پر بس یہ ہونا چاہیے, یعنی اللہ کی قدرت کو ضروری نہیں ہے کہ میں 100% سمجھوں, مجھے ایمان لانا ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ 4 چیزوں پر ایمان لے کے آتا ہے نا, اس کا تقدیر پر ایمان ہے, اور وہ بندہ تقدیر کا منکر نہیں ہے. کیا ہے ایمان بالقدر, کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے, اور اس طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں بھی ہے, اور اس کے ساتھ اللہ ہمارے افعال اور ہمارے اعمال کا خالق بھی ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے, جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے اللہ کے علاوہ وہ سب چیز کا اللہ خالق اور مالک ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے اس کا ایمان پر ہے. اب کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں, اللہ کی قدرت کس طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے,
اس کے بارے میں بلکہ کئی علماء نے تو یہاں تک کہا کہ جو بندہ اس طرح کی بات کہتا ہے نا کہ جی اس کو تقدیر پوری 100% سمجھ آ گئی ہے، تو یہ اس کا ایک فالس کلیم ہے. ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کہ قدرت اور مشیت بہت ایک کمپلیکس معاملہ ہے، اور اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ کس طریقے سے صحیح طریقے سے فہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس پہ توکل بس انسان کو جب فیل ہونا کہ یار پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ اپنے آپ کو ریئلائز کرائے اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں. اللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میری چیز میں اختیار میں نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ انصاف. اچھا، ابھی تک تو بات کلیئر ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خلق والا جو ایلیمنٹ ہے کہ ایوری تھنگ از کریٹڈ بائی اللہ، واٹ اباؤٹ ایول؟ ایک بالکل ایول بھی اللہ ایکشن، نے کریٹ کیا ہے. جی تو اس کو کیسے ہم ایک عام آدمی دیکھیے، کو بالکل وہی کیسے؟ میری بات جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ عمل کا فاعل نہیں ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے. اور یعنی جو بھی برے ہیں، شراب نوشی، قتل، یہ ظلم، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے. اصل میں یہی وہ سوال تھا جس کو ایڈریس نہ کر سکا ایک گروہ، اور انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. قدریہ نے تقدیر کا انکار اس لیے کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ ان چیزوں کا خالق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا بلیم آتا ہے جس کو ہم کبھی بھی اس سے ڈلیور نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان کا خالق ہے. اچھا، جب اللہ خالق نہیں ہے تو پھر اللہ کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اللہ کے علم کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب ایک فعل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کو نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ اگر ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی مان لیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پریونٹ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اور پریونٹ ایول جو ہے وہ پریونٹ نہیں کر رہا، تو پھر وہ پرابلم آف ایول والا مسئلہ آ جاتا ہے. تو قدریہ جو ہے نا اسی غلطی کا شکار ہوئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کا بھی انکار کیا، تقدیر کا انکار کیا. تقدیر کا انکار مطلب اللہ کی قدرت کو لمٹ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، یعنی آؤٹ رائٹلی انکار نہیں کیا، یعنی اس کو لمٹ کیا، اور کچھ امپورٹنٹ ارکان تھے تقدیر کے، ان کو انہوں نے ڈینائی کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ ان کا خالق ہے لیکن اللہ ان کا فاعل نہیں ہے. اللہ نے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کیے، تو اللہ وہ عمل کرتے نہیں ہے. ظلم جو ہے اللہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر، کسی چیز پر، کسی نفس کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. لیکن ظلم کا خالق اللہ ہے. یہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ اسے کریٹ نہ کرتا تو. ٹھیک ہے نا، ظلم کی کریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی جیسے ایک بندہ ایک آفس بناتا ہے، اس آفس میں ایول بھی ہو سکتا ہے. بالکل، یعنی دیر از کیپیسٹی اور کیپیبلٹی آف ایول تھنگز ہیپننگ لا اوور یرضی دیر. بعبادہ الکفر. علی بھائی یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو سائبر اسپیس کی مثال دی ہے نا، جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے. فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کیا یوٹیوب اور فیس بک کے خلاف چیزیں نہیں آتی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت ہے. اچھا، یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی ول اور اللہ کی پسند دے سپوز ٹو بی the same thing. It's not necessary. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ول ہوتی ہے لیکن آپ کی اس پہ رضا نہیں ہوتی، آپ پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ اور میں، یعنی ہم کانشیسلی ولفلی صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں آفس جانے کے لیے، یا فجر کہہ رہا ہوں یا پھر آفس جانے کے لیے ہم جاتے ہیں. ہاؤ مینی آف اس ایکچولی وانٹ لائک ٹو ڈو دیٹ؟ No one likes to do that seriously. اسی طریقے سے فیس بک، سائبر اسپیس کی میں مثال دیتا ہوں. سائبر اسپیس کے اوپر یوٹیوب کی جب آپ اسپیس پہ چلے گئے، اب آپ ایک یوٹیوب کی یونیورس کے اندر ہیں، اور آپ کے اوپر وہی سارے یوٹیوب نے پہلے ہی، یوٹیوب کے جو میکرز تھے، جو ان کے خالق ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہو، کہ انہوں نے آلریڈی ڈیفائن کر دیا کہ آپ یہ ایکشنز کر سکتے ہو، یہ ایکشنز نہیں کر سکتے. وہاں پہ انہوں نے سرٹن لیول آف فریڈم بھی آپ کو دیا کہ آپ کچھ کانٹینٹ ان کے خلاف بھی اپلوڈ کر سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی یوٹیوب کے خلاف بھی ویڈیوز موجود ہوں گی، ٹیڈ ٹاکس بھی موجود ہیں، ریسرچز بھی موجود ہیں کہ ان کے ایجنڈاز کیا کیا ہیں. اب کیا یوٹیوب والوں کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہے؟ دے الاؤڈ، وہ چاہے تو وہ پریونٹ کر سکتے تھے اس چیز کو، لیکن وائی دے ڈونٹ ڈو دیٹ؟ بیکاز ان کے پیچھے ایک پروفٹ موٹیو ہے کہ انہوں نے ایک سرٹن لیول آف فریڈم دینا ہے، کہ اگر ہم ان کی کچھ ویلیوز ہیں کہ ہم نے ایک سرٹن لیول آف فریڈم دینی ہے، اپیرنٹلی جو وہ کلیم کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، بالکل، یعنی ایک حکمہ، ایک وزڈم ہے جس کے پیچھے کام کر رہا ہے. ایون دو دے نو فار اے فیکٹ، تو ایون دو ان کی پسند کے خلاف. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی چاہے تو اللہ ایول کو پریونٹ کر سکتا ہے، نلیفائی کر سکتا ہے، بالکل زیرو کر سکتا ہے پوری یونیورس سے، کائنات سے، اور ہر چیز کو بہترین بنا سکتا ہے. لیکن اللہ کی منشا اور مقصد یہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر کیا ہوگا؟ جبر لازم ہوگا. پھر جو ہے نا وہ جزا اور سزا کو آپ نہیں دے سکتے، پھر وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. تو اس کے پیچھے حکمت ہے. تو حکمت جو ہے، بینیفٹ، ایک گریٹر، ایک جو ہے نا اس کے پیچھے ایک بینیفٹ ہوتا ہے، ایک گریٹر خیر ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر آپ کچھ چیزوں کو الاؤ بھی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، اللہ کے خلاف بغاوت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لوگ اللہ تعالیٰ کو باتیں بھی بناتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیاذ باللہ، خدا
کو, ٹھیک ہے نا, سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی ول سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, وہ باہر نہیں. اللہ اس کو چاہے پریونٹ کر سکتے ہیں, جس طریقے سے ایک فیس بک یا یوٹیوب بھی کر سکتا ہے پریونٹ, وہ اور وہ کرتے بھی ہیں, کچھ جگہوں پہ کرتے ہیں. تو اللہ چاہے تو اللہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ اللہ نہیں بھی کرتے. تو اس کے پیچھے ایک مشیت اور ایک آپ سمجھ لیں اللہ کی مشیت بھی ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کا وزڈم اور حکمت بھی ہے. اچھا ابن القیم کا مغیرہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایول از نیور ایبسولوٹ. ہی سیز کہ اللہ اونلی کریٹس ایول وین اے گریٹر گڈ کمز آؤٹ آف اٹ. بالکل, یعنی اللہ سبحانہ و بالکل ایسے. تعالیٰ کے ایول کریٹ کرنے کے پیچھے بھی ڈیوائن وزڈم ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نو پیور ایول ایگزسٹ ان اللہ's کریشن, ایوری ایول لیڈس ٹو وزڈم, بالکل بینیفٹ ایسے. اور پریونٹس اے گریٹر ایول. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کی تخلیق میں وہ شر نہیں ہے, کیونکہ اللہ اچھے ہیں. اللہ از گڈ. when we say اللہ از گڈ, تو اللہ کے ایول بنانے کے اندر بھی ایک گڈنس ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس گڈنس کو کئی دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں, کئی دفعہ اللہ نہیں دکھاتے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک بندے سے, میرے سے اور آپ سے ایکسپیکٹیشن پتہ کیا ہوتی ہے کہ میرے اوپر ٹرسٹ کرو, ٹھیک ہے نا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز آپ کو بتاؤں. تو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ مثال دیتے ہوتے ہیں, آپ نے مثال دی تھی ایک دفعہ کہ جی شوکت خانم, ان کو کینسر تھا, تو شوکت خانم کو کینسر نہ ہوتا تو ہاسپٹل نہ ہوتا, جس ہاسپٹل سے آج اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو شفا بھی دی. سیدھی سی بات ہے. تو ایک ایول ہے, ایک پین ہے. ایول سے مراد ایک شر کا ایلیمنٹ ہے, ایک نیگیٹو چیز ہے, ایک ڈسپلیزنگ ڈسکنٹینٹفل چیز ہے. تو لیکن اس کا ایک خیر بھی, اس میں ایک خیر پنہا ہے, ایک گریٹر گڈ اس کے اندر موجود ہے, اور وہ اسی گڈ میں کو اس سے بڑی مثال دیتا ہوں. دیکھیں اب جیسے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی پھر ریپس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے. دیکھیں لیٹس ٹیک ایگزامپل آف شیطان. شیطان کی ایگزسٹنس از obviously اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, فیلز ایول اینڈ ہی از ویری ایول obviously, بٹ دیکھیں ہز ایگزسٹنس کریٹس نمبر 1 جہاد بن نفس, نمبر 2 مورل رسپانسبلٹی, نمبر 3 دا ٹیسٹ اٹ سیلف. اگر شیطان کی ایگزسٹنس نہ ہوتی تو واٹ واز دا ٹیسٹ, ہاؤ ول وی شو our true potential, the ability to to help each other, to feel for each other. اور پھر جہاد بن نفس, اس کے بعد the rise of saints, martyrs and the righteous. شیطان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے ایسے لوگ کریٹ ہوتے ہیں. یعنی گڈ کی جو مینیفیسٹیشن ہے یا گڈ کی اپریسیشن, وہ ایول کی پریزنس کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. اگر ایول کی پریزنس نہیں ہے تو پھر گڈ کیا ہے نا. اینڈ شیطان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے there is the value of جنہ. ایسا ہی ہے. ادروائز اگر آپ کو ڈائریکٹ جنہ میں ڈال دیا جاتا تو آپ سوال کرتے کہ یہ کس لیے ہے اتنا بڑا ریوارڈ, مطلب دیٹ سیمس پرپز لیس ٹو بی آنیسٹ. تو اچھا یہ بھی ایک چیز اب میں مغیرہ بھائی آپ کو بھی چاہوں گا واضح کریں اور خود بھی بتانا چاہوں گا کہ یس ایول کر کے جو آؤٹ کم آتا ہے دیٹ از دا کریشن آف ہیومن بینگس. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قرآن ہی کہہ رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء ورس 79 میں, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, کہ جو بھی اچھی چیز تمہاری طرف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن جو بھی سیئۃ کوئی ایول تمہاری طرف آیا وہ کہاں سے ہے, فمن نفسک, وہ تمہارے اپنی طرف سے ہے. اچھا اس سے کیا مراد ہے, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریٹڈ یور کیپیسٹی فار گڈ اینڈ ایول, بٹ یو کریٹ دا مورل ڈائریکشن آف یور ایکشنس. اسی لیے تو پھر پنشمنٹ اور اسی لیے پھر جو ہے وہ ریوارڈ ہے. علی بھائی لفظ جو کریشن کا نا, میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بس ہم یہ کریں کہ جو مطلب اصل میں وین وی یوز دا ورڈز جو ہمارے دین نے ہمارے لیے یوز کیے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ سیف ورڈز ہوتے ہیں, کیونکہ بیکاز اس کی کچھ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ انسان اس عمل کا فاعل ہے, کیونکہ فعل کی نسبت انسان کی طرف دین نے کی ہے, تو ایگزیکیوشن ہمارے اوپر ہے, لیکن اس عمل کی کریشن یا پھر اس عمل کی ایگزسٹنس وہ اللہ کی طرف سے ہے. میرا خیال ہے اس کو اس سے زیادہ کمپلیکس نہ کیا جائے. اب اس کے اندر اس کی کیا وہ حقیقت ہے, اس کی کیا ریالٹی ہے, وہ میٹا فزکس سے کس طریقے سے ایک فزیکلٹی کے اندر آ جاتی ہے, یہ چیزیں ظاہر ہے کمپلیکس نیچر کی, اور دیکھیں لیٹس میک اٹ ایون مور سمپل. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ gives good directly as a gift, جیسے عیسائیہ میں بالکل جو کچھ بھی اچھا آتا ہے اللہ کی طرف سے ہے, بٹ evil comes from the misuse of abilities that Allah granted. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اٹ میکس ایون مور سمپل. اور اسی طرح مغیرہ بھائی ایک اور میں چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ جو ہم نے قدریہ اور جبریہ, یہ دو ایکسٹریمز آئی ہیں تقدیر کے حوالے سے, آئی ول لائک کہ ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. میں پہلے بتا دوں آڈینس کو, جبریہ فیٹلسٹ کہتے ہیں انہیں,
they used to believe that humans have no control at all, determinist, pure determinist, like leaves in the wind. جیسے wind جہاں لے جائے گی leaves وہیں ایسے ہی جائیں گی. ٹھیک. قدریہ یہ فری ول کے ایکسٹریمسٹ تھے. یہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. یہ دو schools of thought تھے. They said that humans create their own actions independently. What is the balance? The balanced view. The balanced view is that Allah subhanahu wa ta'ala creates the action, but human beings, they perform them, and by their performance, unke outcomes aate hain. If the actions are good, outcomes will be good. If the actions are evil, then obviously the outcomes will be evil. میں کچھ آیات مغیرہ بھائی چاہوں گا وہ آپ کے سامنے رکھوں ان کو جو ہے نا وہ ڈیفائی کرنے کے لیے. سب سے پہلے دیکھیے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کتنی کلیئر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں تبدیل کرے گا جو اپنے اندر نہیں چینج لاتے, یعنی اپنے ود ان دیم سیلفز جو ہے اس چیز کو چینج نہیں کرتے. تو اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہیومن بینگز فورس کیے جاتے کسی چیز کے لیے, وائی وڈ اللہ کنڈیشن چینج آن دیئر اون ایکشن. تو یہ آیا بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے. اسی طرح مغیرہ بھائی یہ آیا اس سے بھی زیادہ دیکھیں اور واضح کر دیتی چیز کو. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ایسے ہی اللہ کہتے ہیں and say the truth is from your Lord, so whoever wills let him believe and whoever wills let him disbelieve. تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ you have the free will and the free choice. اس کے بعد دیکھیے اِنَّا یہ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سبحان یہ بھی ہے اللہ کہ ہم نے سبحان آپ کو رستہ دکھا دیا. اب آپ میں سے جو بندہ چاہے تو شکر گزار بن جائے, جو بن جائے جو وہ کفر کرنے والا اور ناشکرہ بن جائے, بالکل ایسے انگریٹفل بن جائے. تو ایگزیکٹلی بالکل یہ بھی دونوں چیزیں ایسے ہی لہا ما کسبت و وعلیہ علیہا ما بالکل اکتسبت. ایسے ہی کہ جو آپ ٹھیک نے ہے کمایا اس کا جو رزلٹ تم نے کمایا اس کا تمہیں جو ہے نا وہ رزلٹ ملے گا. اور پھر یہ ایک اور آیا آپ کے سامنے رکھ دوں سورہ مدثر کی آیت نمبر 38. یہ بھی ماشاءاللہ بہت کلیئر ہے. اللہ کہتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ. رہینہ, بالکل ایوری اپنے سول اعمال آف کی واٹ اٹ ہیز ارنڈ ول بی ریٹینڈ. تو یہ تو چلے ہیں اس حوالے سے ڈٹرمنزم کو ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے کہ ہر چیز اس طرح نہیں ہے کہ تم سے فورس کروا کے جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. اچھا اس کی دوسری ایکسٹریم کہ ایبسولوٹ فری ول ہے اور اللہ کی طرف سے کچھ بھی طے شدہ نہیں ہے یا اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں مغیرہ بھی سورہ انسان کی ورس آیت نمبر 30 اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 دونوں کی تھیم یہ ہے کہ اینڈ یو ڈو ناٹ ول انلیس اللہ ولس. بالکل تم ایسے نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے, یور ول از ریئل بٹ اٹ آپریٹس ود ان اللہز گریٹر ول, ود ان دا فریم ورک جو اللہ کا ایک گرینڈ ما ڈیزائن. تشاءون الا ان یشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, جو اب تم نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اسی طرح سورہ صافات کی آیا آپ نے ہی کوٹ کی تھی, اللہ کریٹس یو اینڈ واٹ یو ڈو. اللہ تمہیں تخلیق کیا, اللہ کو اللہ کریٹر ہے تمہاری باڈی کا, تمہاری کیپیسٹی کا, تمہارے سرکمسٹانسز کا, اور ایوری ایکٹ دیٹ یو پرفارم اس کا کریٹر اللہ ہی ہے. بٹ یور چوائس ود ان دوز ایکٹس از یورس. یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے, اگر اس پہ آڈینس بار بار جو ہے نا وہ غور کرے. اسی طرح سورہ تغابن میں آیت نمبر 11 اللہ کہتے ہیں نو کلیمٹی اسٹرائکس ایکسیپٹ بائی دا پرمیشن آف اللہ سبحانہ ایسے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جی, تو پرمیشن بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے نا, اللہ کا اذن اور اللہ کی ول ہے نا. اللہ کی ول میں سے ہے اللہ کا اذن کہ اللہ نے اجازت دی ہے. اور اللہ نے اصل میں دیکھیں ایک اور بات ہے علی بھائی, ایک ہوتی ہے اجازت ٹو لیٹ دی ایکشن ہیپن کہ اللہ نے پریونٹ نہیں کیا, اور ایک ہوتا ہے اس ایکشن کو کریٹ کرنا. تو جو اذن جو ہے نا وہ بیسکلی یہاں پہ اس کریشن سے متعلق ہے, یعنی وہ اس سے علیحدہ نہیں ہے. تو کئی لوگ ہو سکتا ہے یہ اسیوم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایکشن خود بخود ایگزسٹ کریٹ ہو رہا ہے, اللہ اس کو بس روک نہیں رہے. تو ایک ہوتی ہے پریونٹیو پاور اور ایک ہوتی ہے کریٹیو پاور. تو اللہ کے پاس پریونٹیو بھی ہے, کریٹیو بھی ہے. تو اللہ اذن بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو کریٹ بھی کرتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. جی.